السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 37 اور 38 یعنی 37 38 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور جس کا ترجمہ اور جس کی تفسیر ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے پہلے کے دو دروس میں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یہ جو ہدایت ہے، جس کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس روشنی کے پانے کا جو اصل مقام ہے وہ مسجد ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ہمیشہ اپنے بیان میں کہا ہے اور اہل علم سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو مسجد ہے یہ سماج کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کسی بھی سماج کے بہترین کارگر، پاک دامن، اچھا اور ایک اچھے اور بہترین لیول کا سماج اسی وقت مانا جائے گا جب اس سماج کے اندر مسجد ہو اور مسجد کو لوگ آباد کرنے والے ہوں۔ اگر وہاں پر ایسا ہے تو یقینی طور پر وہ سماج بہت ہی اچھے لیول کا ہے، ایک کوالٹی کا سماج ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا، جس کو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کہ وہ جو ہدایت کی روشنی ہے اگر اس کو پانا ہے تو مسجد کی پابندی کرنی پڑے گی، مسجد میں جانا پڑے گا، مسجد میں جا کر کے اس کو تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ مسجد ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، یعنی اس کو آباد کیا جائے، اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ لوگ مسجد میں صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جب رکوع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ اسی کو کہتے ہیں تسبیح بیان کرنا۔ ایک آدمی کتنا بھی ذکر و اذکار کا ناٹک کر لے، اگر وہ 5 وقتہ نمازی نہیں تو اس کے ذکر و اذکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے تو اس کے ذکر و اذکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنی بھی ذکر و اذکار ہیں، ان تمام کا اصل منبع جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہر حال میں فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ لوگ اس مسجد کے اندر یا مسجدوں کے اندر صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کون ہیں؟ ہم نے کل بتلایا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم کل آپ کو بتلائیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری تفصیل یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھروں میں وہ لوگ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے، نمازوں کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو کاروبار رکتا ہے اور نہ ہی شاپنگ۔ یہاں پر صرف کاروبار اور شاپنگ کا ذکر ہے، لیکن آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں بیشتر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں، اس کو دنیا کی چمک دمک، دنیا کا اٹریکشن، دنیا کے کاروبار، دنیا کے نفع کی لذت، دنیا کی دوسری تمام چیزیں، ہر چیز چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ اللہ کے ذکر سے، نمازوں کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روک سکتی، غافل نہیں کر سکتی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دیکھو ایمان والو، تمہارے آل و اولاد یا تمہارے اموال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔
اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دیا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو اور کاروبار کو چھوڑ دو. ان تمام آیتوں کا جو آیت کریمہ ابھی پڑھی جا رہی ہے وہ، اور یہ جو 2 آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھے وہ، اور اس کے علاوہ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہی میسج دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرے مومن بندے ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے، ذکر و اذکار سے، نمازوں کو قائم کرنے سے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے دنیا کی چمک دمک، دنیا کے ریل پیل، دنیا کے رشتے ناطے، دنیا کا کاروبار اور نفع کی لذت اور شاپنگ، یہ تمام چیزیں مومنوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. کیونکہ جو لوگ مسجدوں میں صبح و شام جا کر کے رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کبھی بھی دنیا کی چمک دمک، دنیا کی نیرنگی، کاروبار کا ریل پیل، پیسے کی، روپے کی چمک اور کھنک کبھی بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اور نمازوں سے غافل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور رب کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. سامعین کرام، اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور امام حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر سالم سے، اور سالم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ ایک دن وہ بازار کے اندر تھے کہ اچانک نماز کا وقت ہو گیا اور اذان ہو گئی. جیسے ہی اذان ہوئی تمام کے تمام صحابہ کرام نے دکانوں کو بند کیا اور مسجد کے اندر چلے گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جو آیت کریمہ ہے انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. اب اس کو دیکھیے اور اپنے سماج و معاشرے کو دیکھ لیجیے، کمپیئر کر لیجیے. بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا سماج و معاشرہ کتنا نیچے گر چکا ہے، کتنا گھٹیا ہو چکا ہے، لوگ کتنا گر چکے ہیں، کتنی نمک حرامی پر تل چکے ہیں کہ جس رب نے سب کچھ دیا ہے آج وہی مسلمان بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد بھی ایک معمولی جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو قائم نہیں کر پا رہے ہیں. اس قدر بولنے کے بعد بھی، اس قدر یاد دہانی کے بعد بھی، بار بار ریمائنڈ کرنے کے بعد بھی، نماز کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کا جو حال ہے اس کو دیکھ کر کے بلا شبہ اور بے لاگ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا مسلم معاشرہ بالکل سڑ چکا ہے اور گل چکا ہے. کیونکہ مسلمان آج ان آیتوں کے کسی بھی خانے میں فٹ نہیں ہو رہا ہے، اسلام کے کسی بھی خانے میں فٹ نہیں ہو رہا ہے، ایمان کے کسی بھی خانے میں فٹ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. مسجدوں کے اندر جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو بلند کیا جائے، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، ان مسجدوں میں وہ لوگ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، نمازوں کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو کاروبار رک سکتا ہے اور نہ ہی خرید و فروخت. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائے. ان کو اس دن سے ڈر ہے. آج مسلمانوں کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے. آج مسلمانوں کو اور توحید پرستوں کو کسی بات کا ڈر نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم لوگ جو ہے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، رفع دین کر لیتے ہیں، زور سے آمین بول لیتے ہیں، ہو گیا بس، ہم کو ڈر کس بات کا. اللہ نے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور آنکھیں خوف سے اور گھبراہٹ سے الٹ پلٹ ہو جائیں گے. ان کو اس دن سے ڈر ہے. یعنی کس دن سے؟ قیامت کے دن سے ڈر ہے. ان کو ڈر ہے اس دن کی ہولناکی کا. ان کو ڈر ہے کہ اس دن رب کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. ان کو ڈر ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ المومن آیت نمبر 18 میں فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. ان لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جو بہت جلد آنے والا ہے، جس دن
ڈر کے مارے یہ جو دل ہے غم اور خوف سے حلق میں آ جائے گا، اور اس دن ظالموں کے لیے نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے چھوٹ دیا گیا ہے جس دن خوف اور دہشت سے آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ڈر اور خوف مومنین کے دلوں میں ہوتا ہے، اور اگر اس کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہر چیز سے بیگانہ ہو کر کے ہم نے اپنی زندگی کو بالکل اسی دھرے پر ڈال لیا ہے جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے دل کے اندر نہ ایمان ہے اور نہ ہی قیامت کے دن کا خوف ہے۔ اور جو آدمی یقینی طور پر 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں آ کر کے ادا نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ یقینی طور پر منافق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ چاہے لوگ اس کے لیے کتنا ہی لیپا پوتی کیوں نہ کر دیں۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان گھروں کے اندر صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ رجال، ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کاروبار ہو یا پھر خرید و فروخت ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، ان کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روک سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے نہیں روک سکتا کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل خوف و دہشت سے اور آنکھیں خوف و دہشت سے الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور وہ لوگ ایسا عمل اس لیے بھی کرتے ہیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ لوگ ایسا عمل اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے عملوں کا اچھا بدلہ دے۔ ان کو یقین ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اور جو ہم دکھ تکلیف اٹھا کر کے نمازوں کو قائم کر لے رہے ہیں، دکھ تکلیف اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دل اور اپنے عمل اور اپنے جسموں کے تمام چیزوں کو اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین اجر و ثواب سے ہم کو نوازے گا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرمائے گا۔ اور آگے کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ اپنا رزق جس کو چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ آیتیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایک بہترین سماج و معاشرے کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس میں اصول ہے جن کو سمجھنا، جن کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنا ہر مسلمان کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے ضروری ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔